الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والسيدہ. اللہ جل جلالہ آتم برحانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا، درود لامحدود آقا نامیدار مدنی تاجیدار شب اسرا کے دلہ والی ارض و سما، جانے کائنات بلکہ جانے دو جہان کائنات، شافع عرصہ معاشر نافع اسود و احمر رافع ارزل و اسکر قاسم سبیل و کوثر، متصریف خشک و تار باذن رب اکبر مظہر غفار، مہمان شب اسرا مقیم کسر دنا، رازدار رب العلا حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتباء جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مقامات سے آیات بینات کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ یعنی اگر کوئی زندگی اپنی اس طرح گزارنا چاہتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کو پسند ہے، تو فرمایا پھر دیکھ لو میرے محبوب کی زندگی کیسے ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شوق ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل کسے بنانا ہے، ہمارے بچے فنکاروں کو دیکھ کر، گلوکاروں کو دیکھ کر یا کرکٹ کے پلیئروں کو دیکھ کر
اپنی شکل اور حیت بدلتے ہیں اور ان کے طور طریقے کے مطابق رہنا، بولنا، چالنا اسے کاپی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بننا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا پاک کلام کیا دعوت فکر دے رہا ہے کہ اے بندوں، کبھی دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہم نے کسی کی کاپی کرنی ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. محبوب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کر دوں گا، آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کر دوں گا. ہم نے اپنی اولادوں کو بتانا ہے کہ اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو کنہیں بنانا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ دل میں یہ بات تو ہے کہ ہمارے آئیڈیل آقا دو جہاں ہیں، لیکن جو بات پسند آ گئی سو مان لی، اور جو بات دل کو نہ لگی اسے چھوڑ دیا. اس بات میں اغیار کی طرف چل پڑے، ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے. فرمایا نہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا اتباع اور اطاعت یہ نہیں کہ جو بات تمہارے دل کو اچھی لگے وہ مان لو. فرمایا نہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا اتباع یہ ہے کہ جس بات کے کرنے کا حکم میرا رسول کرے اس پر عمل کر لو، جس سے باز رہنے کا میرا محبوب حکم دے فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ. فرمایا اس کا نام اتباع ہے. ہمارے ذہن خراب ہونے کی وجہ، اور آج کہتے ہیں علم کا دور آ گیا، علم نہیں آ رہا، یہ جہالت کا دور ہے. یہ علم کا دور ہے کہ لوگ اپنے اغیار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اسے علم نہیں، اسے جہالت کہتے ہیں. علم عام ہے لیکن وہ علم نہیں ہے جو علم فائدہ مند ہو. آج ہم اغیاروں کو دیکھ کر ان سے محسوس ہو کر اسلام بھی ہم ان کی مرضی کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں. جیرا جدھر لگ گئے ادھر لگا رہے. اگر یہی بات ہے تو وہ کلمہ جسے پڑھ کے میں اور آپ اللہ کے حضور ہم نے بندگی کا اقرار کیا اور ہم نے آقا دو جہاں کی رسالت کو ماننا، وہ کلمہ کیا ہے؟ ہم نے رب کو مانا لیکن اسے بعد میں مانا. پہلا دیکھو کہ کلمے کے پہلے جز کیا ہیں. لا الہ، میں کسی کو معبود نہیں مانتا. پہلے باقیوں کی نفی کی ہے، پھر خدا کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا. لا الہ، میں کسی کو معبود نہیں مانتا الا اللہ، سوائے اپنے رب کے. اگر تمہارا یہ ذہن ہے کہ ساری چنگیں نہ جدھر جدھر لگے ہو تو یہ کلمہ تو باقیوں کو جھٹلانا، یہ تو انہیں تنبیہ کر رہا ہے تم سارے جھوٹے ہو، تمہارا پروردگار عالم سچا ہے. اور پھر دنیا ہے تو ہم نے اپنے ہی ذہن کے مطابق لوگوں کو افضلیت اور لوگوں کو عزت دینے کے معیار اپنے ذہنوں میں ہی بنا لیے. میرا کسی کو عزت دینے کا معیار اور ہے اور آپ کا اور ہے. میری ذہنوں میں افضل اور ہے، آپ کے ذہنوں میں اور ہے. فی زمانہ مال، پیسہ، جائیداد، اولاد، یہ چیزیں جس کے پاس زیادہ ہوں تو ہم سمجھتے ہیں یہ سارے عزت والے ہیں. لیکن آج کے اس جمعۃ المبارک کے مختصر خطبہ میں ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے نزدیک بندوں میں سے افضل بندے کون ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بندوں میں سے عزت والے کون ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بندوں میں سے بہتر کون ہے. اور یقیناً بہتر وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہتر ہیں. اور اگر وہ بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہتر ہیں تو پچھلے جمعے بھی میں نے کہا میں بیان کروں گا. سننا اس نیت سے ہے کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بہترین بندے بن جائیں.
اور جن باتوں کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بندے بہترین بنتے ہیں، وہ باتیں میں اور آپ اپنی زندگی میں بھی لائیں گے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم الیانکم مناقب فی الصلاۃ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کے کندھے نماز میں نرم ہیں، جس کے کندھے نماز میں نرم ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ نماز میں درست ڈائریکشن میں نہیں کھڑا تھا، نماز میں ٹیڑھا کھڑا تھا، پیچھے سے آ کے کسی بندے نے اسے سیدھا کیا تو اب وہ اپنی بات پہ پکا نہیں ہوگا، دوبارہ ٹیڑھا نہیں ہو جائے گا، بلکہ کندھے بھی نرم ہیں اور دل بھی نرم ہے۔ جب بندہ سیدھا کرے گا تو وہ اپنی صف میں سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ ایک تو مراد یہ، دوسرا یہ کہ اگر وہ صف میں کھڑا ہے اور صف میں خلا پیدا ہو رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں عادت ہو گئی ہے، اب پاس جیسے حکم ہوا کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کندھا نہ ملے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کندھے سے کسی کیا تکلیف ہوگی، تو دور دور ایک دوسرے سے کرے۔ فرمایا نہیں، اگر درمیان میں کوئی فرق کر کے کھڑا ہو گیا تو اگر کوئی آ کے اس کی صف سیدھی کروا دے تو وہ فوراً سیدھا ہو جائے، اری نہ کرے جیسے ہمارے نمازی اری کرتے ہیں کہ تینوں بہت اب پتہ ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی بندہ پہلی صف میں جگہ تھی تو پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، تو کسی نے کہہ دیا کہ یار پہلی صف میں جگہ ہے، پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو، تو اری نہ کرے، فوراً پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے۔ یا یہ ہے کہ درمیان میں آ کے دوسری صف نہ بنائے، سائیڈ پہ بنا رہا ہو تو بندہ کہ یار صف تو درمیان سے شروع کریں گے۔ یعنی کندھوں کے نرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر پیچھے سے آنے والا یا اس کی کوئی تبلیغ کرنے والا آ کے اسے کوئی بات بنائے تو اپنے علم کے زور پر اگلے کو اسے نیچا نہ دکھائے، اس کی توہین نہ کرے، بلکہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے بات مان لے۔ تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کے نماز میں کندھے نرم ہیں وہ تم میں سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اب نماز پڑھنے بھی آئیں گے تو بس اپنے ہی موج کے ساتھ، اپنی ہی مستی کے ساتھ، جہاں جی چاہاں وہاں کھڑے ہو گئے، کہنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، میں اور آپ مسجد میں سب سے بہترین بندے بننے کے لیے آئے ہیں، اور سب سے بہترین بندے وہ ہیں کہ جن کے کندھے نرم ہیں، جب انہیں خیر کی بات کہی جائے تو مان لیتے ہیں، ضد نہیں کرتے۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لموالی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے ماتحتوں کے حق میں بہتر ہیں، اپنے ملازموں کے لیے بہتر ہیں، اپنے غلاموں کے لیے بہتر ہیں، اپنے ماتحتوں کے لیے بہتر ہیں۔ پرسوں ترسوں یکم مئی بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی مزدور ڈے تھا، پچھلے جمعے میں 2-4 روایتیں موضوع کے درمیان آ گئی اور آج بھی یہ آ گئی۔ حقیقت میں جو عزت مزدور کو کیا، اسلام نے ہر کونے میں بسنے والے کو عزت عطا فرمائی ہے۔ ایک مکمل دین اور ایک ضابطہ، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے غلاموں کے حق میں بہتر ہے، ماتحتوں کے لیے۔ اب غور کریں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، وہ آخری الفاظ جو اس ظاہری دنیا سے جاتے ہوئے میری سرکار نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، وہ کیا الفاظ تھے؟ میری سرکار نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ کیا ہیں؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ فاتقوا اللہ فی ما ملکت ایمانکم۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلی بات فرمایا نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ دوسرا میری سرکار نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی ما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ 2 باتیں، آخری کلام جو سرور عالم اس ظاہری دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے، 2 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہم ان دونوں باتوں میں سستی برت رہے ہیں۔ نماز میں بھی غفلت اور ملازموں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی سستی۔
میں کہتا ہوں یہاں اپنے سینے پہ اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نفس سے سوال کریں. جب ہمارا اپنا کوئی بزرگ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, مرتے وقت اور زاری دنیا سے پردہ کرتے وقت جو وہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, ہم ایری چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ ابا آخری والا کہہ کے گیا تھا کم پورا کرنا ہی کرنا ہے. کبھی یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, وہ آخری جملے جو اس دنیا سے جاتے ہوئے ظاہری سے میرے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمائے, میں نے اور آپ نے ان دو جملوں کا کتنا پاس رکھا؟ کیا ابے دے آخری جملے میرے اور آپ کے لیے بڑے قیمتی ہیں کہ پورے کرنا ہی کرنا, کچھ بھی ہو جائے. اور کبھی غور تو کرو سرور عالم کے جملے کیا تھے, اور جو آخری وقت میں میرے آقا تلقین کر کے گئے ان دو باتوں کی, نماز نمبر 2, غلاموں کے ساتھ ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. لیکن سستی ہمارا معیار, ہم اگر منافق کہہ دوں تو بات غلط نہ ہوگی, ہمارا معیار دوہرا ہو گیا. ایک گلاس پڑا ہوا ہے, بچے سے ٹوٹ جائے, بیوی سے ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں کوئی گل نہیں, جان کا نقصان تو نہیں نہ ہوا. وہی گلاس اگر ہمارے دفتر میں ملازم سے ٹوٹ جائے تو منٹ نہیں لگاتے گالیاں بکیں گے, اسے ماں بہن کی گالیاں دیں گے, اس کی عزت پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. گاڑی ہے, بچے سے لگ گئی, نقصان ہوا, مال گیا, گاڑی کا نقصان ہوا, دل کو چوٹ لگی, لیکن بچہ گھر میں آیا تو کہنا کوئی گل نہیں, اللہ دے گا, بچہ تو بچ گیا. وہی گاڑی اگر ڈرائیور سے لگ گئی, ماں بہن کی گالیاں دیں گے, نقصان اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کی تنخواہ سے پیسے کاٹتے رہیں گے. دوہرا معیار ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ لیکن کبھی ہم نے اسلام پڑھا ہوتا اور کبھی ہم علماء کے قریب اور کبھی ہم نے احادیث کی کتابوں کو ہاتھ میں لیا ہوتا اور ہم دیکھتے کہ سرور عالم اور اللہ کا پاک کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کی کہ جان عالم, دن میں اگر ملازم غلام اگر دن میں غلطیاں کرے تو کتنی دفعہ اسے معاف کرنا چاہیے؟ میری سرکار خاموش رہے. پھر سوال کیا, آقا غلام دن میں کتنی مرتبہ غلطیاں کرے تو اسے معاف کرے؟ میری سرکار پھر خاموش رہے. پھر سوال کیا تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا غلام تیرا ملازم دن میں 70 بار بھی غلطی کرے تو اسے معاف کر دے. کتنی دفعہ جی؟ 70 مرتبہ. حسن سلوک کیا کریں گے؟ پہلی دفعہ ہی اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی ڈرے ڈرے, اور یہ فیکٹریوں میں رہنے والے یا دکانوں میں کام کرنے والے سہمے لیتے ہیں. خدا نہ بنو, بندے بنائے ہیں اللہ نے تو بندے بنو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, جو کپڑے خود پہننے ہیں وہی ساتھ والے آدمی کو پہنائے ہوئے ہیں, جو قیمتی چادر خود اوڑھی ہوئی تھی وہی اس بندے کو پہنائی ہوئی تھی. کسی نے کہا جناب یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ملازم ہے, ملازم میرا غلام ہے. عرض کی جناب جو کپڑے خود پہنے ہوئے ہیں, جو قیمتی چادر خود اوڑھی ہوئی ہے, اس غلام کو بھی وہی کپڑے پہنائے, وہی چادر اس نے بھی اوڑھی ہوئی ہے. سنو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ غلام یہ ملازم یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا. سنو میرے غلاموں, جو خود کھانا وہی اپنے غلاموں کو کھانا, جو خود کھانا وہی اپنے غلاموں کو کھلانا, جو خود پہننا وہی اپنے غلاموں کو پہنانا. فرمایا انہیں کسی ایسے کام کا حکم نہ دینا جو کام یہ صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکیں یا جس کی یہ طاقت نہ رکھتے ہوں, اور اگر کسی ایسے کام کا حکم دیا
کہ جس کی ملازم طاقت نہیں رکھتا تھا تو فرمایا سائڈ پہ ہو کے نہ بیٹھ جانا بلکہ اس کی مدد کرنا اس کام میں. اول درجے کے مسلمان تو سارے ہیں, اپنا کھانا علیحدہ پکتا ہے, اور مزدور جہاں گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں نا, جو ملازم اور نوکر, ان کا کھانا علیحدہ پکتا. جو بات میں نے اول بیان کی تھی نا, مسئلہ وہی ہے کہ جو بات دین میں مجھے اور آپ کو اچھی لگی وہ ہم نے ایکسپٹ کر لی, اور جو اچھی نہیں لگی اسے ریجیکٹ کر دیا. یہ مسلمانی تو نہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور اللہ کے بندو, جو اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں دیں قبول کرو اور پکے ٹکے مسلمان بنو. اور میں کہتا ہوں آقا دو جہان نے صرف مجھے اور آپ کو حکم نہیں دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں اپنے والدین سے جدا ہو گئے, بکتے بگاتے حضور سرور عالم کی بارگاہ میں آئے. آپ کے والدین نے جہان ڈھونڈ لیا, اب بچہ نہیں مل رہا تھا, کئی ملکوں کا سفر کیا, بالآخر انہیں پتہ چل گیا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں کے پاس ہے. وہ مکہ مکرمہ میں آئے. اب باپ, ایک بچھڑے ہوئے بچے کو باپ مل جائے اور بچہ بھی وہ جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہو, تو باپ کے آنے پہ اسے کتنی خوشی ہوگی. رشتے اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا. باپ نے آ کے ملاقات کی, روتے رہے, چچا بھی ساتھ تھا, ملاقات ہوتی رہی. اب زید کو آپ کے والد نے کہا کہ بھئی جانا ہے, اور انہوں نے کہا آقا دو جہاں ہے. والد نے عرض کی کہ جان عالم ہم لینے کے لیے آئے ہیں, آپ کی خدمت میں رہے غلام. اور سرکار نے منہ بولا انہیں بیٹا بنایا تھا. عرض کی کہ جناب کیا حکم ہے؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا زید کہتا ہے تو اجازت ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ نے کہا کہ پتر بڑی غلامی کی زندگی گزار لی, اب چلتے ہیں. گھر میں مال بھی ہیں, اسباب بھی ہیں, عزت شہرت ساری چیزیں موجود ہیں, آؤ چلیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ چھوڑ کر کہیں اور جاؤں. صرف بتایا نہیں کہ ملازموں اور نوکروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنا. آپ کے والد نے کہا افسوس زید, تو آزادی کی زندگی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے, تو اب بھی غلام رہنا پسند کرتا ہے. آپ کے والد نے فرمایا ابا تو جانتا ہی نہیں میں کس کریم کی بارگاہ میں آ کے نوکری کر رہا ہوں, میں کس کریم کی بارگاہ میں آ کے نوکری کر رہا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال رہا, کبھی میری سرکار نے مجھے کچھ نہیں. ام المومنین فرماتی ہیں جان عالم نے سوائے غزوات کے, سرور عالم نے غزوات میں تو کفار کے مقابلے میں جب نکلتے ہیں تو قتال کا حکم ہے, تلوار اٹھا, اس کے علاوہ آقا نے کبھی کسی کو تھپڑ تک بھی نہیں مارا. میری سرکار نے ارشاد فرمایا دنیا میں میں اور آپ تو کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر بن جائیں, تو بہتر کیسے بنیں گے؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لموالی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے غلاموں کے حق میں بہتر ہے, جو اپنے ملازموں کے حق میں بہتر ہے. اور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ بندہ کہ جس نے ایک مزدور سے کام کروایا اور پھر مزدور کی مزدوری نہ دی, فرمایا جب مزدور کل قیامت کے دن اپنا کیس لے کر رب کی عدالت میں پیش ہوگا تو میں مزدور کی طرف سے اس کے خلاف وکیل بن کے آؤں گا, اس آقا کی طرف سے جس نے مزدور کا حق کھایا ہوگا. مجھے بتائیں کہ جس کے وکیل اور جس کے مدعی بن کر آقا دو جہاں حشر کے میدان میں آئیں گے اسے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ غریبوں کی تنخواہیں مارتے ہوئے یا مزدوروں کو گھر میں کام کروا کے, پورا کام کروا کے پیسے نہ دینے والوں کے لیے عبرت کی بات ہے. مزدور ڈے کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ ہیں, یہ چھوچلے پن ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مزدور کے حقوق کو ادا کیا جائے. اور اگر مزدور کے حقوق کو اچھی طرح سے ادا کیا جائے گا
تو بارگاہ رسالت سے مجھے اور آپ کو انعام کیا ملا؟ خیرکم خیرکم، تم سب سے بہتر بن جاؤ گے، تم سب سے اعلیٰ بن جاؤ گے۔ اب تیسری حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ بہترین بندہ کون ہے؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا ان خیرکم احسنکم قضاء، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے افضل وہ ہے، تم میں سے اعلیٰ وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے، فرمایا جو ادائیگی کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے۔ یعنی کسی سے قرض لے لیا یا کسی سے ادھار چیز لی تو فرمایا جو احسن طریقے سے اگلے بندے کو قرض واپس کر دیتا ہے، میری سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے۔ میں ایک قریب گاؤں میں گیا درس قرآن کے لیے، تو ایک جمعہ میں نے یہاں بھی پڑھایا تھا قرض دینے کی فضیلت کے حوالے سے نا، قرض کا ثواب کیا ہے، کسی کی مشکل کچھ ہے۔ میں باہر نکلا تو ایک جوان کہتا ہے علامہ صاحب آپ نے خطاب تو اچھا کیا، لیکن اگلی دفعہ آپ جب تشریف لائیں گے تو یہ بھی کہہ دینا کہ قرض لے کر واپس بھی کر دیتے ہیں، بندے لے کر واپس نہیں کرتے۔ آپ کہہ تو دیں اور ہمارے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں لیکن دے کر یہ واپس نہیں دیتے۔ تو چند باتیں اس حوالہ سے آج تاکہ وہ بات بھی میرے اور آپ کے سامنے کشادہ ہو جائے۔ قرض کیا ہے؟ اور آقا دو جہاں نے ہمارے ہاں عزت کے نام پر اور معاشرے میں اپنا وقار بحال کرنے کے نام پر بیاہ کی تقریبات آ گئیں، تو لوگوں میں اپنا نام بنانے کے نام پر قرض لیا جاتا ہے، اور پھر واپسی کے بھی کوئی اسباب نہیں ہوتے، دن کو بھی پریشانی، رات کو بھی پریشانی۔ اللہ کے بندو دیکھو اس حوالہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کیا ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں ہر نماز کے بعد آقا دو جہاں دعا مانگا کرتے تھے، اور دعا کیا مانگتے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الماسم والمغرم، اے اللہ میں تیری گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ جان عالم آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کے بعد قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا جب بندہ مقروض ہوتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ مقروض ہوتا ہے تو جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مراد ایک دن مقرر ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو قرض واپس کرنا ہے، لیکن کوئی چیز بن نہیں پائے واپس کرنے کے لیے پیسے، تو بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ جھوٹی بات کرتا ہے اسے کہ یار میرے تے فلانی مشکل آ گئی، اب فلانا کم پہ گیا ہے، میں اس وجہ سے قرض واپس نہیں کر رہا۔ کس وجہ سے جھوٹ بولا گیا؟ قرض کی وجہ سے۔ نمبر 2 فرمایا کہ قرض انسان کو وعدہ خلاف بنا دیتا ہے، کہ ایک وعدہ تھا کہ یار تجھے میں 10 تاریخ کو دوں گا، اور وہ 10 تاریخ آ گئی تو نہیں بن پائے، تو انسان اس نے وعدہ خلافی کر دی نا، 20 کو دوں گا۔ یہ 2 چیزیں کس وجہ سے پیدا ہو گئیں؟ قرض لینے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا بلا ضرورت قرض لینے سے بھی منع کیا گیا۔ اور کبھی غور کریں یہ قرض کی وجہ سے انسان نے یہ جو 2 کام کیے ہیں نا، قرض کی وجہ سے، یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں منافق کی نشانیاں۔ گویا قرض انسان کو منافق بھی بنا دیتا۔ اس لیے ضرورت نہ پیش آئے عیاشیوں کے لیے قرض سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اور آگے حضور صاحب، اور یہ معاملہ کتنا حساس ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ قرض شہید کو بھی معاف کوئی نہیں۔ حضور سرور عالم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑے عرض کی کہ جان عالم اگر میں میدان جہاد میں جاؤں اور جا کر میں اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں جہاد کروں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے میں جہاد کروں، اور پھر میں بہادری کے ساتھ لگوں، میں بزدلی نہ دکھاؤں، آقا کیا اللہ رب العزت میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
وہ بیٹھ گئے, تھوڑی دیر میری سرکار خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا وہ کہاں گیا جو ابھی سوال کر رہا تھا؟ عرض کی کہ جان عالم حکم. فرمایا وہ پھر سوال کرو. پھر سوال کیا, عرض کی آقا میں میدان جہاد میں جاؤں اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ لڑوں, بزدلی نہ دکھاؤں, پھر مجھے زخمی کر دیا جائے, آقا کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میری سرکار نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی آقا قرض کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, قرض معاف نہیں ہوگا. حضور سرور عالم تشریف فرما تھے, ایک جنازہ آیا, عرض کی کہ جان عالم نماز جنازہ پڑھائیے. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کیا اس کے ذمہ قرض تو نہیں؟ عرض کی جان عالم نہیں, کوئی قرض نہیں. آقا دو جہاں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر ایک نماز جنازہ اور, حضور نماز جنازہ پڑھا دیں. میری سرکار نے ارشاد فرمایا کیا اس کے ذمہ قرض تو نہیں؟ عرض کی جان عالم قرض ہے. تو فرمایا اس نے اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑا ہے؟ عرض کی حضور چھوڑا ہے. فرمایا اس مال سے اس کا قرض ادا کیا جا, قرض ادا کرو پھر نماز جنازہ پڑھیں گے. قرض ادا کیا گیا, نماز جنازہ. ایک اور جنازہ حاضر ہوا, عرض کی آقا نماز جنازہ پڑھا ہے. میری سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے ذمہ قرض ہے. آقا قرض ہے. فرمایا اس نے مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے؟ عرض کی جان عالم کوئی نہیں چھوڑا. میری سرکار نے فرمایا جاؤ تم جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. مکر جانے والوں اور تاخیر کرنے والوں سنو, فرمایا تم لے کر جا کے پڑھو, میں نہیں پڑھوں گا. آقا دو جہان نے جب نماز جنازہ نہ پڑھائی تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے جان عالم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں, میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. میری سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ کو گواہ بناؤ کہ تم اس کا قرضہ ادا کرو گے. عرض کی جان عالم میں سارے صحابہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. آقا دو جہان نے پھر اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائے. جب تک واپسی کا کوئی اصول نہیں تھا آقا نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. ایک تو یہ ہے کہ قرض ہے, واپسی کا خیال کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ایسے بندے کے ذمہ قرض ہے جس کا واپسی کا کوئی طور طریقہ اور کوئی کیفیت کوئی ترکیب نہیں بن رہی, تو یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے کوشش کر کے کسی کا قرض اتار دیا جائے. اور اس سے بڑھ کر بات تو جمعے میں سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو, ان باتوں کے بات ایک بھی کافی ہے اگر سمجھ آ جا, اور سمجھانے کے لیے یہ آقا کا فرمان کافی ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ, اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ. صحابہ نے عرض کی جان عالم ہم بلا اپنی جانوں کو کیسے ڈرائیں گے؟ اپنی جانوں کو ڈرانے سے مراد کیا ہے؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا قرض سے, قرض سے اپنی جانوں سے نہ. دن کو بھی بے چینی اور رات کو بھی پریشانی. مدت پوری ہو گئی, آپ نے جس کو پیسے واپس کرنے تھے نہیں دیے, ملاقات ہوئی, آمنا سامنا ہوا, عزت کے باوجود بھی پریشان ہو رہے ہیں اور اس کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں. فرمایا قرض خواہ بندے کو ذلیل کرتے ہیں, اس کا حق بھی ہے وہ کرے گا. فرمایا دن کو بھی انسانی سوالے سے ڈرا اور سہما رہتا ہے, جب تک صحیح مشکل پیش نہ آئے قرض کے قریب بھی نہیں جانا. ہم تو عیاشیاں کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور ترکیب کا سامان نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیں اگر کوئی ضرورت ہے, ضرورت پڑ گئی تو اس کی اجازت ہے, لیکن نیت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کا مال قرض کے طور پر لیا اور اس نیت سے لیا کہ میں نے اس کے مال کو واپس کرنا ہے, تو فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے لوگوں کا مال واپس کروا دیتے ہیں. یعنی اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ وقت پر اپنا قرض ادا کر دیتا ہے. ایک مشکل پڑ گئی, اس نے قرض لے لیا, اب نیت اس کی ہے کہ یار میں نے وقت سے پہلے ادا کرنا ہے اور اسے دینا ہے. فرمایا جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں,
تو پھر وہ بندہ قرضہ واپس کر دیتا ہے. اور یاد رکھو جو اس معاملے میں کوتاہی برتتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور معاشرے میں کہتا ہوں وہ شخص کیسا بدکار اور کیسا ذلیل قسم کا ہے. پیسے بھی موجود ہیں، سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود ہر دوسرے دن لوگوں کے سامنے اس کی باتیں کی جا رہی ہیں، یار میرا قرض لیا واپس نہیں کرتا، پیسے پڑے ہوئے ہیں تو واپس نہیں کر رہا. اللہ کے بندو، جہان میں نے اور آپ نے کیا کمانا ہے؟ عزت ہی تو کمانی ہے. ان پیسوں کا کیا فائدہ جن کے پیسوں کے بدلے میرے اور آپ کی انسلٹ کی جا رہی ہے، جس کے بدلے میری اور آپ کی جگہ جگہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اب تو یہ پروفیشن بن گیا، قرض لے لیتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں واپس نہ کرنا. دنیا میں تو یہ سارے کام کر لو گے تو سنو، لیکن آقا دو جہاں نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو شخص لوگوں سے قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے قرض واپس نہیں کرنا، میں نے لینا اور واپس کوئی نہیں کرنا. فرمایا جو لوگوں سے قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے واپس نہیں کرنا اور پھر قرض لے اور لوگوں کو واپس نہ کرے، تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور بطور چور پیش ہوگا، بطور چور اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا. اس دنیا میں بھی جب قرض خواہ سے ملے گا تو بھاگے گا گویا چور جس طرح بھاگتا ہے، اور کل حشر کے میدان میں بھی جب اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہوگا تو چور کی حیثیت سے پیش ہوگا. پیغام یہ ہے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ قرض سے بچا جائے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر اکتفا کیا جائے. ضرورت پڑ جائے تو اس نیت کے ساتھ قرض لیا جائے کہ میں نے اسے احسن طریقے سے واپس کرنا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سماعت فرما لیں. 4 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد صدیقیہ بیر آڈا سٹاپ میں ایک محفل میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے، اور علامہ ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی خادمی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے.